بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ جو ہے قتل سے بھی بڑا ہوا ہے، قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ قتل مار پیٹ آدمی کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، آدمی کو ختم کرتا ہے قتل، اور فتنہ جو ہے آدمی کے ایمان کو ختم کرتا ہے۔ آج ہم کو فتنوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، قیامت کے قریب وجود میں آنے والے فتنے، انشاءاللہ میں آئندہ یہ قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے خود بات شروع کروں گا، کیونکہ جب یہ شکیل بن حنیف سے ماننے والوں سے ملاقات ہوئی، ان کو جب سمجھانے کی کوشش کی گئی، ان سے انفرادی ملاقات ہوئی، تو یہ فتنوں ہی کے حدیثوں کو لے کر، فتنوں ہی کے واقعات کو لے کر، قیامت کے قریب کی نشانیوں کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان فتنہ مچاتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو فتنوں کے بارے میں معلوم نہیں، قیامت کے قریب کی نشانیوں کے بارے میں ٹھیک سے معلوم نہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والے ایک ایک فتنے کے بارے میں، قیامت کے قریب آنے والے نشانیوں کے ایک ایک نشانی کے بارے میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ حالانکہ کتابوں میں کتاب الفتن کے نام سے، حدیث کی کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الفتن کے نام سے باب قائم ہے، پھر بھی معلوم نہیں۔ اب یہ شکیل بن حنیف اور اس جیسے مرتد لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ علماء کے پاس آتے نہیں۔ کیا آپ نے سنا کبھی کوئی مولوی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کوئی مولوی پر شکیل بن حنیف کا فتنے کا اثر ہوا؟ کسی عالم کے اوپر شکیل بن حنیف کے فتنے کا اثر ہوا؟ ارے ان کا حال یہ ہے، جب میں ان سے بیٹھ کر بات کر رہا تھا تو ان کو جو ہے علماء سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے، علماء سے، مدارس سے ان کو چڑ ہے، کیونکہ ان کو سب معلوم ہے جس راستے سے وہ فتنہ مچانے کے لیے آتے ہیں، ان راستوں کے بارے میں ان کو معلوم ہے، اور عام آدمیوں کو تو معلوم نہیں۔ دجال کے فتنے کے بارے میں وہ لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے حضرت مہدی کے بارے میں، قیامت کی علامتوں میں سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان فتنہ مچاتے ہیں۔ اور حضرت مہدی کے بارے میں خود مسلمانوں میں سے 99% لوگوں کو معلوم نہیں، حضرت عیسیٰ ان کے بارے میں معلوم نہیں، دجال کے بارے میں معلوم نہیں۔ اب وہاں سے آتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اس آدمی کے پاس بیٹھ کر بات کیا۔ یہ فتنہ جو ہے اورنگ آباد، بہار سے نکلا، وہاں سے اورنگ آباد آیا، اورنگ آباد سے پورے ہندوستان میں، اور بلکہ ہمارے اس محلے میں بھی آ گیا۔ اس آدمی سے بیٹھ کر بات کرے تو اس نے کہا کہ 7 گھنٹے لگیں گے، میں بولا صبح تک بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے اس کے پاس بیٹھ کر بات کیا گیا، تو وہ آدمی جو ہے اتنا رٹ لیا ہے جوابات کو، سوالات کو اتنا رٹ لیا ہے، نام پر حدیث کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے۔ جب ہمارے جیسے آدمیوں کے پاس قرآن کی بات، حدیث کی بات کرتا ہے تو عام لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ قرآن کی بات سنتے تو صحیح رہیں گا، حدیث کی بات بولے تو صحیح رہیں گا، مان لے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم جس کا دعویٰ، جس کو مہدی کہتے ہو، جس کو تم عیسیٰ کہتے ہو، شکیل بن حنیف کو وہ جو ہے عیسیٰ بھی بولتے ہیں اور مہدی بھی بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آنے والے تو عیسیٰ آگے بولتے ہیں، مہدی کے بارے میں کہتے ہیں قیامت کے قریب آنے والے ہیں، یہ آگے بولتے ہیں۔ تو میں کہا کہ جس کو تم نبی کہتے ہو، عیسیٰ کہتے ہو، عیسیٰ کی ماں کا نام قرآن شریف میں مریم بن کر ہے، حنیف کی اماں کا نام کیا ہے؟ پوچھے، مریم تو نہیں ہے۔ تو عیسیٰ جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، قرآن شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ مریم میں۔ تو تمہارے عیسیٰ جسے تم بولتے ہو وہ تو باپ سے، حنیف کے باپ ہے، اس کا بابا حنیف ہے، اسے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن شریف صاف بولتا ہے،
वक़ौलिन इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, ईसा की माँ का नाम मरियम है, बल्कि कुरान में मौजूद है सूरह माइदा में, और सूरह मरियम में है ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, बोलते इन्हें बाप के साथ पैदा हुआ। समझाते हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं, उसे उल्टी सीधी तावीलात, बेकार की बातें। और उसके बाद मेहदी कहता है अपने आप को, मेहदी के बारे में हदीस की किताबों में किताबुल फितन उठाकर पढ़ो, क़यामत की निशानियों को पढ़ो। मेहदी के बारे में आता है उनका नाम मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला। नबी ने फरमाया था कि क़यामत के करीब मेहदी आएंगे, वो मेरा हमनाम होंगे, और उनके अब्बा का नाम भी मेरे अब्बा के नाम की तरह होगा। इसका नाम क्या है? हनीफ है। इसके अब्बा का नाम क्या है? इसका नाम शकील है, इसके अब्बा का नाम हनीफ है। जब उससे कहा जाता है, कहते हैं हमारे मेहदी जो है ना, उनका नाम जो है खाली शकील नहीं, मोहम्मद शकील है। अब जरा समझ से बोलो आप, एक आदमी का नाम मोहम्मद इरशाद है, एक आदमी का नाम मोहम्मद साद है, एक का नाम मोहम्मद साबिर है, एक का नाम मोहम्मद इमरान है जी। तो इसमें असल क्या नाम है जी? मोहम्मद इमरान में असल क्या नाम है? इमरान असल है। मोहम्मद इरशाद में असल नाम क्या है? इरशाद है। मोहम्मद साद में क्या नाम है? साद असल है ना। वैसे तेरा ना तुम्हारे जिसका तुम दावा करते हो वो जो है शकील है, मोहम्मद शकील है, तुम्हें असल नाम शकील है ना उसका? तो नहीं, पूरा नाम मोहम्मद शकील। तो पूरे मोहल्ले टांगरण के नौज बिल्लाह, जिसके नाम के शुरू में बरकतन हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये पूरे एशिया में तकरीबन मोहम्मद और अहमद को बरकतन आगे पीछे लगाते हैं, बरकतन आगे पीछे लगाते हैं। वैसे पूरे लोग क्या हो जाएंगे? मेहदी हो जाएंगे, वो मेहदी होने का दावा कर सकते हैं। हनीफ तुम्हारा अब्बा का नाम है जी, अब्बा का नाम, नबी के अब्बा का नाम तो अब्दुल्ला है, नबी के अब्बा का नाम तो अब्दुल्ला है। अब उसके अब्बा का नाम तो अब्दुल्ला लेना नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए थे कुर्बानी के बारे में? मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे अब्बा का नाम, तुम्हारे अब्बा की सुन्नत इब्राहिम को बोले थे ना, वैसा ये भी है। उनके अब्बा का नाम हनीफ है, दादा का नाम हनीफ है। जैसे दादा को इब्राहिम को बाप कहा था नबी ने, वैसा जो है इसका नाम भी हनीफ है। तावीलात पर तावीलात। खैर ठीक है, सुनो, नबी के बारे में, मेहदी के बारे में तो आता है मदीने में पैदा होंगे। मदीने में जो है वहां से मक्के को इसलिए आएंगे कि मदीने का खलीफा वफात पा जाएगा, तो लोग जो है मेहदी को तलाश करेंगे खलीफा बनाने के लिए। तो ये खिलाफत से बचने के लिए, हुकूमत से बचने के लिए, ओहदे से बचने के लिए निकलकर मस्जिद हराम में, क्योंकि मस्जिद हराम के बारे में कुरान फरमाता है वमन दखलहु कान आमिना, जिसने मस्जिद हराम में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। तो हजरत मेहदी सोचेंगे उस वक्त, मैं अगर उस वक्त खिलाफत कबूल कर लूं तो फितने में मुब्तला हो जाऊंगा उस जमाने के लिहाज से। तो हजरत मेहदी सोचेंगे कि मैं मदीना से मक्के में मस्जिद हराम में दाखिल हो जाऊं। तो मस्जिद हराम में दाखिल होकर काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे होंगे। उस वक्त अब्दालों की एक जमात, अब्दाल औलिया अल्लाह का विलायत का एक बहुत बड़ा मकाम है, अब्दालों की एक जमात तलाश कर रही होगी। हदीस के किताबों में जो मेहदी की अलामतें बयान की गई है, उन अलामतों को रखकर तलाश कर रही होगी। तो हजरत मेहदी उस वक्त मस्जिद हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान होंगे। वो अब्दाल की जमात उठकर उनको हाथ पकड़ लेगी और पहचान लेगी आप मेहदी हैं, और उस वक्त उनके हाथ में बैत किया जाएगा। और तुम्हारा मेहदी जिसे तुम कहते हो वो पैदा कहां हुआ है? बिहार में दरभंगा के किसी गांव उस्मान खान या उस्मानपुर में पैदा हुआ और रहता है औरंगाबाद में। और मेहदी खिलाफत से बचने के लिए कोशिश करेंगे और अपने आप को कभी मैं मेहदी हूं बोलेंगे ही नहीं, लोग पहचान लेंगे। और ये किताबें लिखता है और अपने चेलों के जरिए प्रचार करता है कि मैं मेहदी हूं। कैसे हो सकता है मेहदी? इतना खुला बोले तो समझ में नहीं आता, उसे भी तावीला। हदीस की किताबों में क्या मदीना कर को है सिनी, मदीना का तो क्या जी शहरिश ना, दरभंगा भी शहरिश, औरंगाबाद भी शहरिश, ऐसे तावीलत करता है।
اللہ حفاظت فرمائے اس کے دین کی، ہمارے دین کی، اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال مجھے کہنا یہ ہے کہ فتنوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، کیونکہ قرآن شریف کہتا ہے والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے قتل سے بڑا ہوا ہے۔ قتل تو انسانوں کے جسم پر حملہ کرتا ہے، اسے ختم کرتا ہے، اور فتنہ جو ہے انسانوں کے جسموں پر نہیں بلکہ انسانوں کے ایمان پر حملہ کرتا ہے، اور جس کا ایمان ختم ہو گیا اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے فتنہ سے آگاہی حاصل کریں، جہاں کہیں بھی تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر بیانات ہوتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھایا جاتا ہے، جہاں قیامت کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، انشاءاللہ یہاں بھی بیان کی جائیں گی، تو جب کبھی بیان کیا جائے تو اسے غور سے سنیں، سمجھیں۔ اس طرح کے لوگ جو سادے سیدھے بھولے بھالے لوگوں پر حملہ کر کے یا جو دین سے بیزار پہلے سے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر ایمان کو خراب کرتے ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ جو خاص طور سے کسی عالم سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیں، کسی عالم سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیں، دین کے کاموں میں لگے رہیں، دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں، مدارس سے لگے رہیں، قرآن کی تفسیر کے حلقوں میں بیٹھیں، علماء سے رجوع کریں۔ ارے بھائی، آپ کے خاندانی ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ حل کراتے ہیں، تو آپ کا ایک روحانی ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسے مسئلے، فتنے، پریشانیاں آتے ہیں تو پہلے ان سے رجوع کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور میں ان کے اندر جا کر تحقیق کر کے دیکھا تو وہ علماء سے نفرت پیدا کراتے، علماء سے دوری پیدا کراتے، علماء سے اعتماد میں کمزوری لاتے ہیں کہ ان کو کیا ہے، انہوں خالی نماز نماز، روزہ روزہ، زکات زکات، حج حج یہ بولتے رہتے ہیں، یہ سب باتیں انہوں بتاتے نہیں، بول کے علماء سے اعتماد کو ختم کراتے، دوری پیدا کرتے۔ ان کو معلوم ہے جس کا تعلق کسی عالم سے ہوگا اسے بہکایا نہیں جا سکتا، جس کا تعلق کسی عالم سے ہے اسے بہکایا نہیں جا سکتا۔ آج تک ہماری نظر میں الحمدللہ کوئی عالم شکیل بن حنیف کے فتنے پر متاثر ہو کر اس کا مرید ہوا ہے آج تک نہیں ہے، تو معلوم کر لو اللہ تعالیٰ کیا کیسی حفاظت کرتے ہیں حفاظ کے علماء کرام۔